بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کے میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبروں کے ساتھ. اہم خبر اس کی طرف ذرا آتے ہیں بعد میں، تفصیلی خبر ہے، لیکن اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی امپورٹنٹ اور اچھی خبریں ہیں وہ ذرا دیکھ لیں. ایک تو لیٹسٹ انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ جو لاہور میں دھماکہ ہوا تھا، کار بم دھماکہ، اس کے اونرشپ کا پتہ چل گیا. وہ چوری شدہ کار تھی اور ایک اوپن ٹرانسفر لیٹر پہ وہ آگے سے آگے سیل ہو رہی تھی، بلیک کلر کی. اس کا پتہ چلا، اس کا انجن نمبر، چیسی نمبر اس سے، اور اس کے مالک تک بھی، جو اوریجنل مالک ہے ان پیپرز، اس تک بھی پہنچا جا چکا ہے. ایک دو گرفتاریاں بھی ہو گئی ہیں. اور اس سے ایک بات ذہن میں رکھیے کہ کبھی بھی اپنی کوئی بھی وہیکل اوپن ٹرانسفر لیٹر پہ مت دیں اور کسی اور کے نام جس کو بیچ رہے ہیں اس کو منتقل کروائیں، ورنہ آپ کسی بڑی مصیبت کا شکار ہو سکتے ہیں. تو ایک تو یہ اطلاع تھی کہ کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور وہ کار فروخت ہو رہی تھی. اب چوری ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی یہ ایکچوئل پتہ لگایا جانا ہے. حافظ آباد سے تعلق ہے جی اس کے اوریجنل اونر کا. اس کے بعد یہ اس کا ٹارگٹ کون تھا؟ ٹارگٹ تھا جی حافظ سعید صاحب، جو کالعدم تنظیم کے رہنما ہیں اور ان کو سزا سنائی گئی ہے اور وہ حکومتی تحویل میں ہیں اور اپنی سزا پوری کر رہے ہیں. اور وہ کہاں کر رہے ہیں اس کا کسی کو نہیں پتہ، کیونکہ ان پہ بھی ان کو ختم کرنے کے لیے ان کی جان پہ بھی بہت سارے لوگ موجود ہیں. اور اس میں نمبر 1 جو ہے وہ ہمارا دشمن ملک ہے، وہ بھی اس میں، کیونکہ ان کا خاص طور پہ جوڑا جاتا ہے تعلق مقبوضہ کشمیر سے. اور حافظ سعید صاحب کو جی وہ ٹارگٹ تھا کیونکہ چند میٹر دور ہی ان کی رہائش گاہ تھی. لیکن ظاہر ہے وہ گرفتار ہیں، سزا کاٹ رہے ہیں. وہ تو وہاں نہیں تھے، لیکن ایک سمبولیکل ایک میسیج دیا گیا کہ جی ہم وہاں بھی پہنچ سکتے ہیں. اور اس سے وہ مزید اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ یہ پاکستان کو انڈر پریشر کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے. اس کی دوسری وجہ میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں. اس کے بعد ایک اور اچھی خبر لے لیں جی، کیونکہ کرونا ویکسین نایاب ہو چکی ہے پوری دنیا میں اور پاکستان میں بھی ذرا مشکل ہوئی تھی، قلت پیدا ہو گئی تھی. تو اچھی خبر یہ ہے کہ چین سے کرونا ویکسین کی بڑی کھیپ پاکستان پہنچ گئی ہے اور ویکسینیشن دوبارہ سے اسی پہلے والی رفتار سے بھی زیادہ رفتار ہو جائے گی. ویکسینیشن کا پروسیس شروع ہو جائے گا اور یہ قلت جو ہے وہ آئندہ چند دنوں میں ختم ہو جائے گی. اور یہ خصوصی طیارہ 15 لاکھ سے زائد ویکسین لے کر وفاقی دارالحکومت پہنچا ہے. اور اب مزید اس کی خوراکیں جی 20 سے 30 لاکھ ویکسین کی مزید خوراکیں بھی پاکستان پہنچ جائیں گی اور یہ تسلسل اب چلتا رہے گا. اور اس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ آئے. جبکہ دوسری ایک اور پاکستانی ماہرین کی ایک اور بڑی کامیابی یہ ہے کہ پاکستانی ماہرین نے جی پاک ویک جو ویکسین ہے اس کی دوسری کھیپ بھی کامیابی سے پاکستان میں تیار کر لی ہے اور یہ بھی دستیاب ہوگی. لہٰذا جو لوگ مایوس ہیں، احتجاج کر رہے تھے، ان کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ دوسری کھیپ بھی تیار ہو گئی ہے. اور اس طریقے سے تقریباً پہلی کھیپ 1,08,000 ڈوزز کی تھی اور دوسری جو ہے وہ 9 لاکھ ڈوزز کا خام مال موجود ہے. اور یہ اب ایک ترتیب کے ساتھ یہ بھی چلتی رہے گی. یہ ایک دوسری اچھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دی. اب آتے ہیں جی جو اہم مدعا ہمارا چل رہا ہے وہ ہے افغانستان کا معاملہ. بہت سخت ترین معاملہ اور اس میں اب مزید جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے میچ بھی ٹائٹ ہوتا جا رہا ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ ISI ہیڈ کوارٹر میں جو اجلاس ہوا تھا اس میں خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے وزیر اعظم کی ہدایت پہ. اور اس میں انہوں نے 1 پوائنٹ ایجنڈا اس کمیٹی کے ذمہ لگایا گیا ہے کہ افغانستان میں بدلتی ہوئی لمحہ بلمحہ صورتحال سے وزیر اعظم کو باخبر رکھا جائے گا اور براہ راست انفارمیشن پاس آن کی جائے گی جو بھی افغانستان میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں یا افغانستان سے متعلقہ
کیونکہ اس وقت 3-4 جگہوں پہ جی افغانستان اور افغانستان کا مسئلہ ہے، دوحہ میں افغانستان کا مسئلہ ہے، یورپی یونین کے لیے یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، ادھر اقوام متحدہ میں یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، وہاں پہ بھی بحث ہو رہی ہے، اور وہاں پہ بھی اس وقت تمام ملک سر جوڑ کر بیٹھے ہیں، سعودی عرب ہو، ترکی ہو، روس، چائنا، تمام کے تمام، اور خاص طور پہ دلی کو بڑی تکلیف ہے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف پینٹاگون کے ترجمان جان کر بھی کہتے ہیں کہ سست ہو سکتا ہے انخلا کا عمل، لیکن دوسری جانب جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جی سب سے بڑا کارگو، دنیا کا سب سے بڑا کارگو ہوائی جہاز کابل پہنچ گیا ہے، اور یہ غیر ملکی جہاز ہے، امریکی فوج لے کر گئی ہے، اس میں بھاری بھرکم فوجی تنصیبات جو ہیں وہ اس میں کی جائیں گی لوڈ، اور لادا جائے گا اور ان کو وہاں سے نکالا جائے گا۔ ایک کارگو جہاز 640 ٹن وزن جو ہے وہ لے جا سکتا ہے ایک وقت میں، اور اس طرح کے 3 جہاز جو ہیں وہ پہنچے ہیں، اور یہ یوکرینی کارگو ایئر لائن کا جہاز ہے، 6 ٹربو انجن لگے ہوئے ہیں، اور اسی کمپنی کے مزید 2 جہاز بھی افغانستان پہنچے ہیں۔ یعنی بھاری بھرکم اہم ترین فوجی تنصیبات، حساس تنصیبات جو 20 سال سے افغانستان میں موجود تھیں، ان کو منتقل کیا جا رہا ہے، افغانستان سے نکالا جا رہا ہے۔ اور اس میں کچھ ساز و سامان جو ہے جی وہ اس طرح کیا جا رہا ہے کہ کچھ فوجی ساز و سامان پاکستان میں بھی رکھا جا رہا ہے، اور یہاں سے پھر آگے شفٹ کیا جائے گا، افغانستان سے نکل رہے ہیں۔ ایک طرف تناؤ ہے اور امریکہ اور پاکستان کے درمیان، لیکن دوسری جانب جو انخلا کے عمل میں پاکستان مکمل طور پہ کوآپریٹ کر رہا ہے اور فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی افغانستان کے حوالے سے، اب انڈیا جو ہے جی وہ کھل کر سامنے آ چکا ہے، اور کھل کر ایسے سامنے آیا ہے کہ بھارت جو ہے، بھارت کے وزیر خارجہ وہ ہیں سرگرم عمل۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں بحث ہو رہی ہے افغانستان کے حوالے سے، اور اس میں بھارتی وزیر خارجہ نے جو خاص طور پہ پاکستان کا نام لیے بغیر پاکستان پہ بے شمار حملے کیے ہیں، نہ صرف پاکستان پہ کیے بلکہ افغانستان کے اندر افغان طالبان کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ اور اب یہ نہیں سمجھ نہیں آتی کہ بھارتی وزیر خارجہ کس منہ سے خواتین، اقلیتوں اور سول سوسائٹی کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، جبکہ دنیا بھر کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، جینوسائیڈ واچ ہے، وہ انڈیا کے بارے میں کیا کچھ نہیں لکھ چکی۔ اب اس منہ سے یہ بات زیب نہیں دیتی کہ جے شنکر جو ہیں وہ افغانستان میں خواتین کے حقوق کی بات کریں۔ خیر، ان کو ایک اور تکلیف، ایک تو یہ ہے جی کہ افغانستان میں دہشت گردی ختم ہوگی، پڑوسی ملکوں کے پہ منحصر ہے، پڑوسی ملک وہ ہمیں کہہ رہے ہیں، چائنا کو کہہ رہے ہیں، اور نام لینے کی ہمت اس دفعہ نہیں ہوئی، اور خاص طور پہ پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے انڈائریکٹلی۔ لیکن ایک تکلیف بہت ہے بھارت کو، اور وہ تکلیف کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اب افغانستان کی ہمدردی کی بات کر رہے ہیں، لیکن اصل پیچھے محرک کیا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں جی افغانستان کی اقتصادی ترقی کے لیے بلا روک ٹوک جو تجارتی سپلائی لائن ہے وہ 2 طرفہ کھول دینی چاہیے، تاکہ افغانستان میں افغانیوں کو ہر طرح کی ضرورت کی چیزیں پہنچیں، اور ٹرانزٹ روٹ جو ہے وہ کھلا رہنا چاہیے، اور دیگر ممالک پر بھی زور دیا جائے کہ وہ اس کو متاثر نہ کریں۔ اب اس میں وہ ضمانت مانگ رہے ہیں اقوام متحدہ سے، یعنی کوئی امبریلا آئے اور وہاں سے انٹرنیشنل پولیٹکس ہو رہی ہے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ افغان ٹرانزٹ روٹ جو ہے جی وہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے راستے پہنچ سکتا ہے، اپنی مصنوعات کو بیچ سکتا ہے، اپنی چیزوں کو بھیج سکتا ہے، اور واحد راستہ ہے پاکستان، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ پاکستان نے کیا کیا ہے؟ پاکستان نے یہ کیا
کہ افغانستان سے جو چیزیں افغانستان جو ایکسپورٹ کر رہا ہے ٹورڈز انڈیا اس کی تو اجازت دی ہوئی ہے پاکستان نے، لیکن انڈیا سے وایا پاکستان افغانستان اس پہ پاکستان نے چیک رکھا ہوا ہے، نظر لگائی ہوئی ہے، اور وہ ایک شہ رگ ہے، معاشی شہ رگ جسے کہتے ہیں، اس پہ پاکستان کا انگوٹھا آیا ہوا ہے، اور اسی لیے پاکستان جو ہے انڈیا شور مچا رہا ہے کہ جناب یہ کوریڈور جو ہے یہ بند نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو عالمی برادری جو ہے وہ ضمانت فراہم کرے، اور پاکستان کی رکاوٹوں کی وجہ سے بھارتی مصنوعات زمینی راستے سے افغانستان نہیں پہنچ پا رہی، یہ وہ نیریٹو دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے جی پاکستان اسی لیے کہتے ہیں نا کہ پاکستان جو ہے وہ اسٹریٹجک لوکیشن ایسی ہے کہ پاکستان سے گزر کر ہی افغانستان جایا جا سکتا ہے، اور وہیں سے پھر آپ وسط ایشیائی ریاستوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اسی لیے چائنا انڈیا کو یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ آپ امریکہ کا بغل بچہ بننے کی بجائے، اس کا فرنٹ مین بننے کی بجائے آئیے سی پیک کا بھی حصہ بنے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا بھی حصہ بنے۔ تو یہ چیز چل رہی ہے، اور ساتھ ہی دوسرا جو ایونٹ جو نظروں سے اوجھل ہے وہ ہیں ہمارے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ آذربائیجان گئے، اور آذربائیجان سے ترکی پہنچے ہیں۔ ترکی آذربائیجان اور پاکستان کا کیا تعلق بنتا ہے جی؟ ایک تو ڈیفنس کوآپریشن کافی زیادہ ہے، اور دوسرا جو اصل جو چیز ہے، پچھلے دنوں آرمینیا سے جنگ جیتی اور آذربائیجان نے کاراباخ کا علاقہ واپس لیا اور ٹھیک ٹھاک دھلائی کی، اور اس میں پاکستان کا اور ترکی کا اہم ترین رول تھا۔ اور اب بھی جو یہ ساری افغانستان سے غیر ملکی فوجوں کا انخلاء کے بعد کی صف بندی کی جا رہی ہے، اور اس میں خاص طور پہ بات جو کی گئی وہ یہ کی گئی کہ جو اس وقت ریجنل پلیئرز ہیں ان کو آپس میں مل کر کھیلنا چاہیے، اور سچویشن جو بھی ہو، صورتحال جو بھی ڈیولپ ہو، تمام ریجنل پلیئرز کا رد عمل بھی ایک ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ ساری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں۔ ایک اور خبر لے لیں، اور وہ ہے ایران کے حوالے سے، اور ایران پہ ہی ایک حملہ کیا گیا ہے۔ ایران کے جوہری پروگرام پہ حملہ کیا گیا، جوہری توانائی ایجنسی کی ایک عمارت پر، اور اس پہ بدھ کی صبح یہ تخریب کاری کا منصوبہ بنایا گیا ایران کی گورنمنٹ کے مطابق۔ تو یہ ایران کے جوہری تنصیبات پہ حملہ کیا گیا، لیکن اس میزائل حملے کو ناکام بنا دیا گیا ایران کا جو دفاعی نظام تھا فضا میں، اور یہ میزائل مقررہ ہدف تک نہیں پہنچ سکا، اور اسرائیل نے اس دھماکے میں ملوث ہونے کی تصدیق یا تردید نہیں کی، لیکن عوامی ریڈیو نے نامعلوم خفیہ ایجنسیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ اسرائیل کی کارروائی تھی، موساد کی کارروائی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ نیو یارک ٹائمز نے بھی اس کو کیا ہے، سیکنڈ کیا ہے کہ یہ معاملہ اسی طرف جا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے چونکہ نئے صدر بھی ایران کے ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ بھی انکار کر چکے ہیں کہ جوہری پروگرام پہ کوئی بات نہیں ہوگی اور یہ پروگرام جاری رہے گا۔ 2015 کے معاہدے کی واپسی کی طرف بات ہو رہی ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اسرائیل کی طرف سے یہ ایک تحفہ دینے کی کوشش کی گئی ہے، میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ اسرائیل کی قیادت تبدیل ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو یہ ہے اب تک کی اطلاعات، اب تک کی خبریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔